بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج کے اسباق جاری و ساری ہیں۔ پنج گنج میں ہم لوگ تعلیلات کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں سے معطل عین واوی از باب نصر ینصر اور معطل عین یائی باب ضرب یضرب سے ان دو گردانوں کا بیان ہو گیا۔ آج یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ معطل عین واوی کو وہی بیان کریں گے، لیکن یہ جو باب ہوگا یہ باب سمع یسمع سے ہوگا، یعنی ماضی میں عین کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کے فتح کے ساتھ۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر معطل عین واوی کی گردان کو بیان کیا، اور جو لفظ لائے وہ ہے الخوف۔ الخوف معنی ہے ترسیدن، یعنی ڈرنا، خوف کھانا۔ تو خوف جو مصدر ہے یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے، خوف۔ اس کے بعد مصدر کو ذکر کرنے کے بعد مصنفی کا وہی طریقہ کہ سب کی گردانیں بیان فرمائی مصنف نے، ماضی کی، مضارع کی، پھر معروف و مجہول کی، پھر اور جو دیگر گردانیں ہیں وہ تمام کے تمام گردانیں مصنف نے بیان کی۔ تو آپ حضرات گردانوں کو یاد کر لیں جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جو ہیں ہم تعلیلات کی طرف چلتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے چھوٹے سے سبق میں تمام صیغوں کی تعلیلات بیان کی ہے مختصر طور پر۔ سب سے پہلی بحث جو مصنف نے بیان کی وہ ماضی کی ہے۔ ماضی میں جو ہے جو 14 صیغے ہیں ان میں سے پہلا صیغہ ہے خافا۔ تو چونکہ خوفن یہ کس باب سمع یسمع سے ہے، خوف میں جو حروف اصلی ہے وہ ہے خا، واو اور فا۔ تو خوف مصدر سے ماضی آیا خافا۔ اس کی اصل مصنف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ خافا ہے یہ ماضی مطلق ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس کی جو اصل ہے وہ ہے خویفا، خویفا بروزن سمع۔ تو خویفا یخوف، خویفا وہ ڈرا معنی ہے۔ تو خویفا اصل ہے، خافا کیسے بنا یہ آپ سنیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خافا جو ہے یہ اصل میں خفیفہ تھا، تو خافا بنا کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، وہی قاعدہ جو کہ قالا میں بیان ہوا اور باعا میں بیان ہوا کہ واو متحرک ہے، ما قبل حرف مفتوح ہے، لہذا واو کو الف کر دیا گیا۔ قاعدہ کیا ہوگا کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ مفتوح ہو، وہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو اور ما قبل حرف مفتوح ہو تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہ قاعدہ پایا گیا، لہذا واو کو الف سے بدل دیا گیا تو ہو گیا خافا۔ یہ آسان سی تعلیل ہے۔ اب اس کے بعد خافا کے بعد خافا، خافو آتا ہے، خافت، خافتا۔ اب اس کے بعد صیغہ آتا ہے خفنا۔
کیا آتا ہے؟ خفنا۔ خفنا جو صیغہ ہے تو اس میں بھی تعلیل جو ہے وہ دو طرح سے کرتے ہیں، ایک تو وہ جو مصنف نے بیان کیا ہے، اور ایک خفنا میں تو مصنف نے کیا تعلیل بیان کی وہ آپ سنیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خفنا جو ہے یہ اصل میں خوفنا تھا۔ کیا تھا؟ خوفنا۔ خفنا ہوا کیسے؟ کہتے ہیں کہ واو پر جو حرکت ہے کسرے کی، یہ حرکت قوی ہے، کسرہ حرکت قوی ہے، اور جو واو ہے یہ حرف ضعیف ہے، اور حرف ضعیف جو ہوتا ہے حرکت قوی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو لہذا واو سے حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ اب کیا ہوا؟ جب نقل کر کے ما قبل کو دیں گے تو جو ہے واو جو ہے یہ قاعدے کے تحت یا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یا، کہ ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل حرف مکسور ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ واو یا ہوگا اور پھر دو ساکن جمع ہو جائیں گے، ایک تو یا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خوفنا ہے نا، تو فا ہے، فا بھی ساکن یا بھی ساکن، لہذا دو ساکن جمع ہو گئے، یا کو گرا دیا گیا، ہو گیا خفنا۔ کیا ہو گیا؟ خفنا۔ اور دوسری تعلیل آپ اس طرح کر سکتے ہیں خوفنا میں، ایک تو وہی جو میں نے ابھی بتائی جو مصنف نے بیان کیا، دوسری تعلیل آپ یہ کر سکتے ہیں خوفنا میں کہ آپ خوفنا میں قالا والا قاعدہ جاری کر دو کہ واو متحرک ما قبل حرف مفتوح ہے، لہذا واو کو الف کر دیا گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک الف اور فا، الف کو گرا دیا گیا، خفنا ہوا۔ اب خا کے زبر کو زیر سے بدلا، کیوں؟ تاکہ واو پر جو حرکت ہے زیر کی اس پر دلالت کرے، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو عین کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے۔ کیا ہے؟ مکسور ہے، تاکہ واو کے کسرہ، واو پر کسرہ ہونے پر دلالت کرے۔ تو اس وجہ سے خا کے زبر کو زیر سے بدلا جائے گا تو ہو جائے گا خفنا۔ یہ بھی بہت آسان سی تعلیل ہے۔ پہلے جو ہے اتنے کا آپ ترجمہ دیکھیں، خافا ترسید آ یک مرد، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد ڈرا۔ دراصل خفیفہ بود، اصل میں خفیفہ تھا، واو متحرک ما قبل او مفتوح، واو الف گشت، واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح ہے، واو الف ہو گیا، خافا شد خافا ہو گیا، بر حکم قالا، قالا کے حکم پر، یعنی جیسا قالا میں ہوا تھا ویسا ہی یہاں پر ہوگا۔ خفنا در اصل خوفنا بود، خفنا اصل میں خوفنا تھا، واو حرف ضعیف حرکت قوی را احتمال نتوانست کرد، واو حرف ضعیف حرکت قوی کو برداشت نہیں کر سکتا، کسرہ از واو نقل کردہ، کسرہ واو سے نقل کرتے ہوئے بما قبل دادند، ما قبل کو دیے، چنانکہ در قولنا مذکور شد، جیسا کہ قولنا میں مذکور ہو گیا۔ تو کسرہ واو سے نقل کر کے کس کو دیں گے؟ ما قبل کو دیں گے، تو جو واو ہے ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا ہو جائے گا، اور پھر دو ساکن جمع ہو جائیں گے، ایک واو اور فا، واو کو گرا دیا جائے گا، پھر خفنا ہو جائے گا۔ دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن جمع ہو گئے، واو افتاد، واو گر گیا، خفنا شد خفنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو مجہول کے صیغے ہیں، تو خافہ کا جو مجہول کا صیغہ آتا ہے وہ ہے خیفہ، تو اس کی اصل اگرچہ مصنف نے نہیں بتائی، لیکن جو ما قبل
اور اس سے قبل جو ویڈیو، اس سے قبل اسباق میں مصنف نے چونکہ باع کا بھی بیان کیا ہے مجہول، قالا کا بھی مجہول بیان کیا ہے، یہاں پر تعلیل میں جب تعلیل صیغوں کی بیان فرمائی تو اس کو بیان نہیں کیا، لیکن ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ لفظ خیفہ جو ہے، خافہ کا مجہول کیا آتا ہے؟ خیفہ۔ خیفہ کی اصل آتی ہے خویفہ، خویفہ۔ یہاں پر کیا کیا گیا؟ تو وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا کہ واو حرف ضعیف ہے، کسرہ حرکت قوی ہے، حرکت قوی کو حرف ضعیف برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اس وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد تو ہو جائے گا خیوفا۔ اب کیا کریں گے؟ وہ قاعدہ پایا جائے گا کہ ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور ما قبل حرف مکسور ہو تو اس واو کو یا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس قاعدے کے تحت جو ہے خیفہ کو میں جو واو ہے اس کو یا کر دیا گیا تو ہو گیا خیفہ۔ بس یہ بھی تعلیل آسان ہے۔ اس کے بعد جو خیفتہ تک تو یہی تعلیل ہے، لیکن جو پھر مجہول کا جو صیغہ ہے خفنہ، اس کا بھی مجہول کیا آتا ہے؟ خفنہ۔ جمع مؤنث غائب کا صیغہ مجہول کیا آتا ہے؟ خفنہ۔ تو اب اس کی جو اصل ہے معروف کا خفنہ اور مجہول کا خفنہ، دونوں کی صورت تو ایک جیسی ہے لیکن اصلیت میں فرق ہے۔ معروف جو ہے خفنہ اس کی اصل ہے خوفنہ، اور جو مجہول خفنہ ہے اس کی اصل ہے خوفنہ۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا؟ یہاں پر صرف ایک ہی تعلیل ہوگی، وہ یہ کہ کسرہ حرکت قوی ہے اور واو حرف ضعیف ہے، لہذا حرکت قوی کو حرف ضعیف برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد۔ اب کیا ہو جائے گا؟ واو کو یا کر دیا جائے گا، اس کے بعد میں دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور فا، تو اب ایک کو گرا دیا جائے گا، ہو جائے گا خفنہ۔ تو معروف ہو یا مجہول ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، دونوں میں جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے وہ ہے خفنہ، لیکن اصلیت میں فرق ہے اور تعلیل میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد مصنف نے مضارع کے صیغوں کی تعلیل کی طرف اشارہ کیا اور یخافو سے اس کی تعلیل بیان فرمائی۔ تو یخافو کے بارے میں کہا کہ یہ جو یخافو ہے اس کی اصل ہے یخوفو۔ کیا ہے؟ یخوفو۔ اس میں بھی کیا کیا گیا؟ تو اس میں جو ہے وہی قاعدہ جو میں نے بار بار بیان بھی کیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، یہاں پر بھی یہی قاعدہ جاری ہوا ہے کہ واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، یخاف خا، اب جو ہے ما قبل حرف صحیح ساکن پایا گیا، واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ اب آپ دیکھیں واو پر حرکت کون سی ہے؟ واو پر حرکت بھی فتح کی ہے، اور میں نے کہا کہ اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر حرکت فتح کی ہے لہذا واو الف ہو جائے گا، تو ہو جائے گا یخافو۔ اب اسی کو بیان کیا، یخافو می ترصد آ یک مرد۔ یخافو کا معنی ہے وہ ایک مرد ڈرتا ہے یا ڈرے گا۔ در اصل یخوفو بود، اصل میں یخوفو تھا۔ حرکت واو نقل کردہ بما قبل دادند، واو کی حرکت نقل کرتے ہوئے ما قبل کو دیے۔ واو در اصل متحرک بود، واو اصل میں متحرک تھا، ما قبل اون
اکنو مفتوح گشت، اس کا ما قبل اب مفتوح ہو گیا، واو الف گشت، واو الف ہو گیا، یخافو شد، یخافو ہو گیا، وقس البواقی فی الادراک، اور باقی کو آپ ادراک میں قیاس کرو، یعنی باقی کو جو ہے آپ قیاس کرو، جیسا کہ پہلے کے صیغے جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں انہی پر آپ قیاس کیجئے۔ تو یخافو کے بعد مصنف نے یخافو کی تعلیل کی تھی، یخافو جو کہ یخافو کا مجہول ہے، تو یخافو وہ ڈرایا جاتا ہے یا ڈرایا جائے گا، یخافو تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے یخوفو، یہاں پر بھی بالکل سیم یہی تعلیل ہوئی ہے جیسا کہ یخافو میں تعلیل ہوئی، یخافو کی اصل ہے یخوفو۔ قاعدہ کیا بیان کیا؟ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، تو واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یخوفو، واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے۔ اب آپ دیکھیں حرکت کون سی ہے؟ ضمے کی بھی نہیں ہے، کسرے کی بھی نہیں ہے، بلکہ حرکت فتح کی ہے، اور قاعدے میں بیان کیا گیا اگر حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں، لہذا یہاں پر حرکت فتح کی ہے، واو کو الف سے بدل دیا گیا، ہو گیا یخافو۔ اسی طرح اور بھی صیغوں کی تعلیل جو مصنف نے ماقبل بیان کی ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں فاعل کے صیغے کی تعلیل بیان کی، خائفن، تو خائفن کے بارے میں کہتے ہیں کہ خائفن کی جو اصل ہے وہ ہے خاویفن، خاویفن، تو خائف کیسے بنا؟ تو وہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ طرف میں ہو یا طرف کے نزدیک ہو اور الف زائدہ کے بعد ہو تو وہ واو اور یا حمزہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں خاوف میں واو طرف میں ہے، الف زائدہ کے بعد ہے، الف خا میں جو الف ہے یہ زائد ہے، الف زائدہ کے بعد ہے۔ اب واو کو اسی قاعدے کے تحت حمزے سے بدل دیا گیا، ہو گیا خائفن۔ اسی طرح جو مفعول کے جو صیغے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، مخوفن، مخوفان، مخوفون، مخوفتن، مخوفتان، مخوفاتن، یہ تمام مجہول کے صیغے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا ہے جو ہے مصنف نے خود بیان کیا ہے، بدا کہ تم جان لو اس میں مفعول چوں واوی باشد، اس میں مفعول جب واوی ہو تو بر مقولن قیاس کند، مقولن پر قیاس کرتے ہیں، مانند جیسا کہ مخوفن، مخوفان، وچو یاتی باشد بر مبیع، اور جب وچو یائی باشد، اور جب یائی ہو تو مبیعن پر قیاس کرتے ہیں، جیسے منیلن، منیلانی، منیلونا، منیلتن، منیلتانی، منیلاتن۔ تو یہ ایک مصنف نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب اس میں مفعول واوی ہو، جیسے کہ مخوفن اس میں مفعول واوی ہے تو اس کو مقولن پر قیاس کیا جائے گا تعلیل کرنے میں، اور جب اس میں مفعول یائی ہو جیسے کہ مبیعن ہے تو اس کو قیاس کیا جائے گا، جب یائی ہو، جیسے کہ جب یائی ہو تو اس کو قیاس کیا جائے گا مبیعن پر، جیسے مبیعن کی تعلیل ہوئی ویسی ہی اور صیغوں کی تعلیل ہوگی جبکہ یائی ہو، لیکن اگر واوی ہو تو قیاس مقولن پر کریں گے، جس طرح مقولن کی تعلیل ہوئی بالکل اسی طرح اس صیغے کی بھی تعلیل ہوگی جو کہ واوی ہو۔ تو دیکھیں آپ مخوفن کیا ہے، اس میں مفعول واوی ہے، اس کو قیاس مبیعن پر نہیں کریں گے بلکہ اس کو قیاس مقولن پر کریں گے۔ مقولن کی تعلیل کیا کی تھی؟ مقبولن، تو یہاں پر بھی وہی تعلیل ہوگی، مخوفن کی اصل کیا ہوگی؟ مخووفن۔ کیا کیا گیا؟ قاعدہ پایا گیا، قاعدہ کون سی؟ جو میں نے بیان کیا ابھی، مخووفن، دیکھیں مخووفن، مخووفن، واو اور یا متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، تو واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں،
کس کو دیتے ہیں؟ ما قبل کو۔ اب یہاں پر چونکہ حرکت فتح کی نہیں ہے بلکہ ضمے کی ہے تو آگے اور بیان نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیں آپ، مخوفن میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل خا کو دے دیا گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، دو واو، ایک واو کو گرا دیا گیا، ہو گیا مخوفن۔ اب یہاں پر بھی وہی اختلاف ہوگا جو ما قبل آپ نے اختلاف مقولن کی بحث میں پڑھا ہے۔ ما قبل جو اختلاف مقولن کے بیان میں آپ نے پڑھا، وہی یہاں پر بھی وہی اختلاف ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں اختلاف کیا ہوا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ واو اول کو حذف کیا جائے، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے واو کا حذف کیا جائے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے واو کو حذف کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا والا واو علامت ہے، وَالْعَلَامَةُ لَا تُحْذَفْ، علامت حذف نہیں کیا جاتا۔ اور بعض کیا کہتے ہیں کہ پہلے والے جو ہے دوسرے، بعض کیا کہتے ہیں کہ دوسرے والے واو کو حذف کیا جائے، اور یہاں سے دوسرا والا واو حذف ہوا ہے اس لیے کہ دوسرا والا واو زائد ہے، وَالزَّائِدُ أَوْلَى بِالْحَذْفِ، اور زائد حذف میں بہتر ہے۔ تو بالکل یہی اختلاف مخوفن میں بھی ہوگا کہ مخوفن میں بھی یہی لوگ علماء اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں سے دوسرا والا واو حذف ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا والا واو حذف ہوا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے پہلا والا واو حذف ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا والا واو حذف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ علامت ہے، وَالْعَلَامَةُ لَا تُحْذَفْ، اور علامت حذف نہیں کیا جاتا۔ اور بعض کیا کہتے ہیں کہ پہلا والا واو حذف ہوا ہے، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ دوسرا والا واو حذف ہوا ہے۔ یہ ہے، بعض کیا کہتے ہیں دوسرا والا واو حذف ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا والا واو حذف ہوا ہے اس لیے کہ جو پہلا والا واو ہے وہ دوسرا والا واو جو ہے یہ زائد ہے، اور وہ زائد اولا بالحذف، اور زائد کو حذف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بالکل یہی اختلاف جو ما قبل بیان ہوا آپ یہاں پر بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس میں مفعول کو بیان کرنے کے بعد مصنف علی الرحمٰن نے اور بھی کچھ قواعد بیان کیے تھے۔ بیان کیا گیا تھا کہ جب لام کلمہ ساکن ہو جائے کسی حرف جازم کی وجہ سے، یا امر کا وقف کی وجہ سے، یا لاہ نئی کی وجہ سے، یا کسی بھی حرف جازم کی وجہ سے جب معطل عین میں لام کلمہ ساکن ہو جائے، اب معطل عین واوی ہو یا یائی ہو، کسی بھی باب سے ہو، یہ آپ قاعدہ بالکل یاد رکھیں کہ جب لام کلمہ معطل عین میں ساکن ہو جائے اور تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، ایک تو حرف علت ہے معطل عین میں، حرف علت کوئی سا بھی ہو، یا وہ تو واو ہو یا یا ہو۔ اب یہاں پر یخاف، خافا، خوف سے جتنے بھی صیغے آئیں گے تو یہاں پر ظاہر بات ہے واو ہی ہوگا۔ تو جہاں جو بھی حرف آئے معطل عین میں، چاہے واوی ہو یا واو ہو، تو جب لام کلمہ ساکن ہو جائے دو ساکن جمع ہو جائیں گے، لہذا معطل عین میں عین کلمے کو گرا دیا جائے گا، عین کلمے کو گرا دیا جائے گا۔ کب؟ جبکہ لام کلمہ کسی حرف جازم یا امر کا وقف یا لاہ نہیں یا کسی بھی حرف جازم کی وجہ سے لام کلمہ کو جزم لاحق ہو جائے، لام کلمہ ساکن ہو جائے، تو معطل عین میں جو عین کلمہ ہے وہ گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ تو یہی باتیں وہی باتیں جو ما قبل مذکور ہوئی، یہاں پر بھی وہی سب باتیں دہرائی جائیں گی۔ اب پھر مصنف نے بیان کیا وصرف اجوف ابواب منشعب ہم بری قیاس کنند، اور منشعب کے ابواب کو بھی، یعنی ثلاثی مزید فی کے ابواب، اجوف کی گردان کو بھی ہم بری قیاس کنند اسی پر قیاس کریں۔ اب یہاں سے پھر جو ہے ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے ابواب کو مصنف نے، اور کچھ با حمزہ وصل کے ابواب کو مصنف نے بیان کیا تعلیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل دوسرے سبق میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔